یہ ذکر نبی ہے عبادت میں شامل، یہاں آنا جانا لکھا جا رہا ہے۔ یہ ذکر نبی ہے عبادت میں شامل، یہاں آنا جانا لکھا جا رہا ہے۔ گھروں سے نکل کر کہ محفل میں آؤ، تمہارا نانا لکھا جا رہا ہے۔ ایک بار ترین نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا علی کی شان میں منقبت ہے، پیش کرتا ہوں۔ بیان کرنے کو یوں تو دنیا، بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتی ہے سبھی کے، شرف بیان کرتی ہے سبھی کے، مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے، نہیں ہے کوئی علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ حنین و بدر و احد سے پوچھو، عمل کے دو نیم سر سے پوچھو، علی کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ خیبر کے در سے پوچھو، قسم خدا کی مثال حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ علی کی تلوار چل رہی ہے، نبی کا چہرہ دمک رہا ہے، کوئی ڈٹا ہے احد میں کوئی نظر بچا کر سرک رہا ہے، نبی کے پاس اب سوائے حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ کہ ہزار رتبے بڑھائے دنیا، ہزار سر پر چڑھائے دنیا، محمد مصطفیٰ کی مسند پہ جس کو چاہے بٹھائے دنیا، سوار دوش نبی کا ہمسر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ ایک نعرہ صلوات پڑھ دوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور من کا وجہ شکر پیش کرتا ہوں۔ ہم علی کے دشمن سے سلسلہ نہیں رکھتے، ہم علی کے دشمن سے سلسلہ نہیں رکھتے، آپ میرے مولا کو اپنے جیسا کہتے ہیں،
آپ میرے مولا کو اپنے جیسا کہتے ہیں، ارے آپ اپنے گھر میں کیا آئینہ نہیں رکھتے، آپ اپنے گھر میں کیا آئینہ نہیں رکھتے، یہ نشان سجدے کا تم کو کچھ نہیں دے گا، یہ نشان سجدے کا تم کو کچھ نہیں دے گا، گر علی کے بچوں سے تم ولا نہیں رکھتے، گر علی کے بچوں سے تم ولا نہیں رکھتے۔ آخری بنے کہ تم خدا کے گھر سے بھی خالی ہاتھ آتے ہو، تم خدا کے گھر سے بھی خالی ہاتھ آتے ہو، کیونکہ اپنے دل میں تم کربلا نہیں رکھتے، کہ کیونکہ اپنے دل میں تم کربلا نہیں رکھتے۔ نعرہ صلوات کی اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق کی ولادت مبارک۔ ہم مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، ہم جو مسلمان کرتے ہیں نبی کی مدحت، جشن شرکار منانے کا مزہ آتا ہے۔ آپ 12 کو منا لیتے ہیں، ہم 17 کو، آپ 12 منا لیتے ہیں، ہم 17 کو، 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ مشکل کے راستے آسان ہو گئے، مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جو حاضر ہیں اور جو نہ آ سکے ہیں یا جو آ جائیں گے ان سب کو مبارک ہو۔ ایک نعرہ صلوات۔ 4 مصرے ہیں کہ جو بت رب کے قدموں کی خاک ہو جاتا، جو بت رب کے قدموں کی خاک ہو جاتا، قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا، تو یہ بات کس نے کہی پوچھئے مورخ سے، علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ 4 مصرے اور ہیں کہ انجام محبت مصحف، انجام محبت کا برا ہوتا ہے، انجام محبت کا برا ہوتا ہے، دو ایک کو چاہیں یہ گلا ہوتا ہے، تو میں اور رسول عربی کو چاہوں، اب دیکھیے کیا حال میرا ہوتا ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ 4 مصرے اور ہیں جو اکثر پڑھتا ہوں میں
ارے اے ابو طالب دیا جس نے تجھے کافر کا نام، وہ منافق ہو گیا، جنت ہوئی اس پر حرام۔ تو کعبہ عصمت بنایا حق نے تیری گود کو، تو نے دو بچوں کو پالا، ایک پیغمبر ایک امام، اے ابو طالب دیا۔ نعرہ صلوات۔ چند اشعار ہیں سرکار کی خدمت میں کہ زیب منبر جو رتب اللسان ہو گیا، زیب منبر جو رتب اللسان ہو گیا، وہ بلندی میں عرش آستاں ہو گیا، زیب منبر جو رتب اللسان ہو گیا۔ تنگ تھی جس کے حق میں زمیں کل تلک، تنگ تھی جس کے حق میں زمیں کل تلک، دیکھیے آج وہ آسماں ہو گیا، ہوگا انجام کیا ہائے سوچا نہیں، ہوگا انجام کیا ہائے سوچا نہیں، ہم نے جو بھی کیا رائے گاں ہو گیا۔ تو اللہ اللہ یہ فیض ثبات قدم، اللہ اللہ یہ فیض ثبات قدم، جو ستم راں تھا وہ مہرباں ہو گیا۔ تو فیض یہ دیکھیے ذکر سرکار کا، فیض یہ دیکھیے ذکر سرکار کا، بے زباں جو تھا وہ بازباں ہو گیا، زیب منبر جو رتب اللسان ہو گیا۔ نور حق جو بہر سو آیا ہو گیا، نور حق جو بجو ہر سو آیا ہو گیا، اہل باطل کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ تو آمد کل رحمت کی سن کر خبر، آمد کل رحمت کی سن کر خبر، کفر کا پھر وہ منظر آیا ہو گیا۔ جس مقام میں ہوا ذکر خیر الورا، جس مقام میں ہوا ذکر خیر الورا، وہ مکان رشک قصر جنا ہو گیا۔ ایک نعرہ صلوات۔ اور اس کو درجہ شہیدان حق کا ملا، اس کو درجہ شہیدان حق کا ملا، جو محب شہ انس و جاں ہو گیا۔
تو نام آقا جو ورد زباں ہو گیا، نام آقا جو ورد زباں ہو گیا، دور فکر و علم کا جہاں ہو گیا۔ تو لفظ جو بھی رقم مدح میں ہو گیا، لفظ جو بھی رقم مدح میں ہو گیا، اوج قرطاس پر کہکشاں ہو گیا۔ عشق آل نبی جس کے دل میں بسا، عشق آل نبی جس کے دل میں بسا، دین و دنیا میں وہ کامراں ہو گیا۔ تو جس نے سرکار کے در پہ رکھ دی جبیں، جس نے سرکار کے در پہ رکھ دی جبیں، اس کا بخت سیاہ و فشاں ہو گیا۔ بھیجیے اپنے نائب کو بہر خدا، بھیجیے اپنے نائب کو بہر خدا، اب یہ عالم شاہجہاں ستاں ہو گیا۔ زیب منبر جو رتب اللساں ہو گیا، وہ بلندی میں عرش آستاں ہو گیا۔ آپ سب کو جشن صادقین بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں۔ ایک نعرہ صلوات۔ صلی اللہ محمد و آلِ محمد۔ اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں، اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں، ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں۔ اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں، ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں۔ ایک چھوٹے سے عزا خانے کا دربان ہوں میں، ایک چھوٹے سے عزا خانے کا دربان ہوں میں۔ ایسا لگتا ہے کہ مجھے خلد کا رضوان ہوں میں، ایسا لگتا ہے کہ میں خلد کا رضوان ہوں میں۔ میری گنتی ہے بہلول کے دیوانوں میں، میری گنتی ہے بہلول کے دیوانے میں۔ وہ جو نادا جو کہتا ہے نادان ہوں میں، وہ جو ناداں کہتا ہے وہ نادان ہوں میں۔ میرے مولا ہو زمانے ہو امیروں کے امیر، میرے مولا ہو زمانے میں امیروں کے امیر۔ کون کہتا ہے غریبی سے پریشان ہوں میں، کون کہتا ہے غریبی سے پریشان ہوں میں۔ نعرہ صلوات۔ نور خدا سے ہوگی خلقت رسول کی، نور خدا سے ہوگی خلقت رسول کی، ہو گئی خلقت رسول کی۔ قدرت سمجھ رہی تھی ضرورت رسول کی، آدم کو حق کے لائق سجدہ بنا دیا، آدم کو حق کے لائق سجدہ بنا دیا۔ حاصل ہوئی جو تھوڑی سی عصمت رسول کی، حاصل ہوئی جو تھوڑی سی عصمت رسول کی۔ یوسف کے حسن پہ جو زلیخا نثار ہے، یوسف کے حسن پہ جو زلیخا نثار ہے۔ کیا ہوتا جو دیکھ لیتی صورت رسول کی، کیا ہوتا جو دیکھ لیتی صورت رسول کی۔ حیدر نے پائی ہے ابو طالب سے تربیت، حیدر نے پائی ہے ابو طالب سے تربیت۔ بستر پہ سو کے کرنا ہے حفاظت رسول کی، بستر پہ سو کے کرنا ہے حفاظت رسول کی۔
ڈھلتے ہیں جس کے پاک پسینے سے انبیاء، ڈھلتے ہیں جس کے پاک پسینے سے انبیاء، سمجھے گا کیا کوئی بھلا عظمت رسول کی، سمجھے گا کیا کوئی بھلا عظمت رسول کی، نفسوں کو پاک کلمہ توحید سے کیا، نفسوں کو پاک کلمہ توحید سے کیا، نفسوں کو پاک کلمہ توحید سے کیا، خلق خدا پہ یہ عنایت رسول کی، خلق خدا پہ یہ عنایت رسول کی۔ نعرہ صلوات۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی میرے پسینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، نبی کا نام اگر لو تو اس طریقے سے، نبی کا نام اگر لو تو اس طریقے سے، دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے، دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے، سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتے ہیں، سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتے ہیں، اٹھا دے جسے آل نبی سفینے سے، اٹھا دے آل نبی جسے سفینے سے۔ نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات۔ سب عظمتیں ہے بنتے پیمبر کے آس پاس، سب عظمتیں ہے بنتے پیمبر کے آس پاس، جیسے ہو کے رہنے ماہ منور کے آس پاس، سب عظمتیں ہے بنتے پیمبر کے آس پاس۔ ارے فرش عزا پہ بیٹھا تو محسوس یہ ہوا، ارے فرش عزا پہ بیٹھا تو محسوس یہ ہوا، ارے فرش عزا پہ بیٹھا تو محسوس یہ ہوا، ارے بیٹھا ہوں جیسے ساقیے کوثر کے آس پاس، بیٹھا ہوں جیسے ساقیے کوثر کے آس پاس، جس گھر میں ذکر سید والا ہو صبح ہو شام، جس گھر میں ذکر سید والا ہو صبح ہو شام، جس گھر میں ذکر سید والا ہو صبح ہو شام، رہتی ہے روح فاطمہ اس گھر کے آس پاس، رہتی ہے روح فاطمہ اس گھر کے آس پاس۔ نعرہ صلوات۔ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے، اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے، اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے
روند ڈالیں گے فتوے تمہارے، یہ جلوس ازاں چلتے چلتے طوق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے، اے یزید اب ہے تیری تباہی، طوق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے، اے یزید اب ہے تیری تباہی، جس کو بیمار سمجھا تھا تم نے شام تک آ گیا چلتے چلتے، جس کو بیمار سمجھا تھا تم نے شام تک آ گیا چلتے چلتے، کچھ قدم بڑھا شہ کی جانب، کچھ قدم شہ بڑھے ہر کی جانب، کچھ قدم بڑھا شہ کی جانب، کچھ قدم شہ بڑھے ہر کی جانب، بخش دی چند لمحوں میں شہ نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے، بخش دی چند لمحوں میں شہ نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے، لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے، دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے، دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے، بولے اصغر ہما کر یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ، بولے اصغر ہما کر یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ، میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنوں کربلا چلتے چلتے، میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنوں کربلا چلتے چلتے، خود کو روضے پہ جب شہ کے دیکھا میدان فخر سے یہ پکارا، خود کو روضے پہ جب شہ کے دیکھا میرا دل فخر سے یہ پکارا، مجھ کو لے آئی کربو بلا میں ساتھ ماں کی دعا چلتے چلتے، مجھ کو لے آئی کربو بلا میں ساتھ ماں کی دعا چلتے چلتے، مل کر مسلمانوں جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، مل کر مسلمانوں جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، ذکر سرکار سننے میں مزہ آتا ہے، ذکر سرکار سنانے میں مزہ آتا ہے، ذکر سرکار سنانے میں مزہ آتا ہے، آپ 12 کو مناتے ہیں اور ہم 13 کو، آپ 12 کو مناتے ہیں اور ہم 13 کو، فرق تو 5 کا صدیوں سے چلا آتا ہے، فرق تو 5 کا صدیوں سے چلا آتا ہے، صلوات
दिए जलाओ मक्का सजाओ रसूल कौनैन आ रहे हैं। दिए जलाओ मक्का सजाओ रसूल कौनैन आ रहे हैं। नबी की आमद के रास्ते में फरिश्ते पलके बिछा रहे हैं। नबी की आमद के रास्ते में फरिश्ते पलके बिछा रहे हैं। ना जिनके दामाद मिस्ल हैदर ना जिनके हसनैन से नवासे। ना जिनके दामाद मिस्ल हैदर ना जिनके हसनैन से नवासे। हरामजादे हैं जो नबी को खुद अपने जैसा बता रहे हैं। हरामजादे हैं जो नबी को खुद अपने जैसा बता रहे हैं। सलवात। हर तरफ यूँ खुशी की आमद है। हर तरफ यूँ खुशी की आमद है। नूर हक आज नबी की आमद है। नूर हक आज नबी की आमद है। मुझसे जन्नत की बात कल करना। मुझसे जन्नत की बात कल करना। आज मेरे नबी की आमद है। आज मेरे नबी की आमद है। जिस पे कुर्बान है अर्श वाले भी। आज ज़मीं पर उसी की आमद है। दम निकलने लगा अंधेरे का। दम निकलने लगा अंधेरे का। जब सुना रोशनी की आमद है। जब सुना रोशनी की आमद है। जिसका सदका ज़माना खाता है। जिसका सदका ज़माना खाता है। आज उसी आदमी की आमद है। आज उसी आदमी की आमद है। आज मेरे नबी की आमद है। आज मेरे नबी की आमद है। इबादत पेश करते हैं, मुबारकबादी पेश करते हैं आप तमाम हज़रात की तरफ से, और दुआ गो हैं कि शहज़ादी जल्द अज़ जल्द हम सभी हज़रात को रोज़े अक़दस पर बुलाएं अपने, और उनकी हाज़िरी का शरफ़ हमें भी मौजूद मिले। एक बुलंद तरीन नारे सलवात। सफ़र का आगाज़ नाते पाके रसूल खुदा से करते हैं, क्योंकि दोनों ही मोहम्मद हैं जिसका आज ज़िक्र होने वाला है। एक सादिक़ है, दूसरा भी सादिक़ है, तो दोनों के अलक़ाब भी एक ही जैसे हैं और दोनों ही मोहम्मद हैं जी। तो शुरुआत करते हैं, एक बुलंद तरीन नारे सलवात का सहारा दें। कि मेरे ख़याल को निस्बत हुई मदीने से। जब ख़याल को निस्बत हो जाती है वहाँ से तो क्या क्या होता है, अब समात फरमाइए। नात पूरी उसकी जोड़ जोड़ के लिखी हुई है, अदा समात फरमाइए। कि मेरे ख़याल को निस्बत हुई मदीने से। मेरे ख़याल को निस्बत हुई मदीने से। तो महक गुलाब की आने लगी पसीने से। मेरे ख़याल को निस्बत हुई मदीने से। मेरे ख़याल को निस्बत हुई मदीने से। नबी का नाम अगर लो तो इस करीने से। दुआ यहाँ से चले और असर मदीने से। दुआ यहाँ से चले और असर मदीने से। नबी के दर ही से खैरात रिज़्क़ मिलती है, मिलती है। नबी के दर ही से खैरात रिज़्क़ मिलती है। ये रिज़्क़ मिलता है सरकार के
خزینے سے، یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے۔ اور آپ کی سماعتوں کا شعر ہے کہ سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ ارے اتار دے جسے آل نبی سفینے سے، ارے اتار دے جسے آل نبی سفینے۔ کہ اتار دے جسے آل نبی سفینے سے۔ اور اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے وہ بھی سماعت فرمائیں۔ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، مر جاؤ، مر جاؤ۔ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، مر جاؤ۔ ارے تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، ارے تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے۔ بلند ترین نعرے صلوات۔ ایک منقبت کے کچھ اشعار سماعت فرمائیں۔ حالانکہ بہت پرانی ہے منقبت ہے، لیکن پرانی چیز در اہل بیت پہ سب نہیں ہوتی ہے۔ ایک بلند ترین نعرے صلوات۔ یا محمد، یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس۔ ارے کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس۔ بلند ترین نعرے صلوات۔ یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا۔
ارے اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. شہزادی آپ لوگوں سے پوچھیں گی ضرور کہ میرے بابا کا تذکرہ ہو رہا تھا اور آپ نے واہ نہیں بولا. نعرہ حیدری، بلند ترین نعرہ صلوات. بھائی بالکل پوچھیں گے. بلند ترین نعرہ صلوات. یا محمد کہ گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں. ارے مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کہ میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول. ارے رحمتوں کی ہر طرف سے ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد. اور یہ بھی سماعت فرمائیے کہ دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی علی کا تھام لے، دیکھ ابھی وقت ہے دامن علی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کہ ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروج، ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا ہے سروج. ارے دفتن میرے سرہانے سے صدائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد. بلند ترین نعرہ صلوات. کو ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا.
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، زباں میلی نہیں ہوتی، زباں میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے، میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے، کبھی اہل محمد کا، کبھی اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یا رسول اللہ، 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 یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا، پہن لے پیار جو ان کا، بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا بدن میلا نہیں ہوتا، میں نزا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ، میں نزا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ، دعویٰ ہے ثنائے مصطفیٰ کرنے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، صلوات۔ آج کی یہ شب، یہ جشن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ چند اشعار منقبت ہوں۔ دیکھو کہاں کہاں پہ ہے جلوہ رسول کا، دیکھو کہاں کہاں پہ ہے جلوہ رسول کا، یہ چاند بھی ہے نقش کف پا رسول کا، دیکھو کہاں کہاں پہ ہے جلوہ رسول کا، اور نعمت
خدا نے بھیجی ہے اکبر کی شکل میں، نعمت خدا نے بھیجی ہے اکبر کی شکل میں، بعد رسول دیکھ لو چہرہ رسول کا، دیکھو کہاں کہاں پہ ہے جلوہ رسول کا، تو سر ہو گئی ہے اس لیے دین خدا کی جنگ، سر ہو گئی ہے اس لیے دین خدا کی جنگ، ہر وقت ساتھ ساتھ چچا تھا رسول کا، یا علی سر ہو گئی تھی اس لیے دین خدا کی جنگ، ہر وقت ساتھ ساتھ چچا تھا رسول کا، دیکھو کہاں کہاں پہ ہے جلوہ رسول کا، تقسیم اس طرح سے ہوا وصف کردگار، تقسیم اس طرح سے ہوا وصف کردگار، آدھا ابو تراب کا آدھا رسول کا، تقسیم اس طرح سے ہوا وصف کردگار، آدھا ابو تراب کا آدھا رسول کا، دیکھو کہاں کہاں پہ ہے جلوہ رسول کا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، گر دیکھنا ہے تو شب ہجرت میں آئیے، گر دیکھنا ہے تو شب ہجرت میں آئیے، بستر پہ آج سویا ہے سایہ رسول کا، گر دیکھنا ہے تو شب ہجرت میں آئیے، بستر پہ آج سویا ہے سایہ رسول کا، دیکھو
کہاں کہاں پہ ہے جلوہ رسول کا، ہے میرے لب پسورائے یاسین اوئے ادھر، ہے میرے لب پسورائے یاسین اوئے ادھر، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا، دیکھو کہاں کہاں پہ ہے جلوہ رسول کا، یہ سوچ کئے بھی نعت پڑھو آج اے سہیل، یہ سوچ کئے بھی نعت پڑھو آج اے سہیل، بیٹھا ہوا ہے فرش پہ کنبہ رسول کا، دیکھو کہاں کہاں پہ ہے جلوہ رسول کا، نعرہ سلوات میں تھی کاوش خلافت چھوڑی نبی کی میت، لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت، تھی کاوش خلافت چھوڑی نبی کی میت، لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت، اور جب پا گئے حکومت پی ڈالا خون امت، لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت، ٹکڑوں پہ جو نبی کے پلتے رہے ہمیشہ، حسرت ہے ان کے دل میں ان سے ہو عقد زہرا، ٹکڑوں میں جو نبی کے پلتے رہے ہمیشہ، حسرت ہے ان کے دل میں ان سے ہو عقد زہرا، کم ظرف یہ جسارت دیکھی ہے اپنی صورت، لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت، باغ فدق ہڑپنا زہرا کے حق کو کھانا، بعد نبی نبی کی بیٹی کا گھر جلانا، باغ فدق ہڑپنا زہرا کے حق کو کھانا، بعد نبی نبی کی بیٹی کا گھر جلانا، اللہ رے ضلالت کیسے نہ بھیجو لعنت، لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت، نالین چھوڑ کر جو میدان سے بھاگتے ہیں، شب بھر علم کی خاطر کس طرح جاگتے ہیں، نالین چھوڑ کر جو میدان سے بھاگتے ہیں، شب بھر علم کی خاطر کس طرح جاگتے ہیں، پوری ہوئی نہ حسرت کہتی رہی یہ قسمت، لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت، نعرہ سلوات۔ 4 مصرے غدیر کے حوالے سے پیش کروں گا، سماعت کریں گے حضرات۔ جس کو من کنتوں کا اعلان برا لگتا ہے، جس کو من کنتوں کا اعلان برا لگتا ہے،
مصطفیٰ کو وہ مسلمان برا لگتا ہے، مصطفیٰ کو وہ مسلمان برا لگتا ہے۔ یہ مصرع بطور خاص کہ مجھ کو کافر سے بھی لگتا ہے زیادہ وہ نحس جس کو عمران کا ایمان برا لگتا ہے، جس کو عمران کا ایمان برا لگتا ہے۔ صلوات پڑھیے حضرات۔ حضرات سماعت کریں گے، رسول خدا کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے راستہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا۔ یہ مصرع بطور خاص۔ یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد، بطور خاص حضرات۔ یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد، یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد، عشق محمد۔ یہاں خون دیا جاتا ہے پیسہ نہیں ملتا، یہاں خون دیا جاتا ہے پیسہ نہیں ملتا۔ صلوات پڑھیے حضرات۔ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا۔ تو مصرع سماعت کریں۔ نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، عشق محمد۔ یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا۔ کفار سے سمجھوتا جو کر لیتے ابو طالب، کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا، احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا، احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا۔ تو سماعت کریں گے۔ یہ آل محمد میں، یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کی، یہ آل محمد میں ہے کہ پوشاک میں جن کی، پیون تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا، پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا۔ صلوات پڑھیے حضرات۔ تو سماعت کریں بات مصرع بطور خاص۔ حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا۔
جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا۔ آپ اپنے ہی جیسا جو بتاتے ہیں نبی کو، آپ اپنے ہی جیسا جو بتاتے ہیں نبی کو، کیا آپ کے بھی جسم کا سایہ نہیں ملتا، کیا آپ کے جسم کا سایہ نہیں ملتا۔ تو یہ مصرع بطور خاص کرتے نہ علی قبضہ اگر اپنے مقام پر، کرتے نہ علی قبضہ اگر اپنے مقام پر، اپنے مقام پر، حج کرنے کو بھیا تمہیں کعبہ نہیں ملتا، حج کرنے کو بھیا تمہیں کعبہ نہیں ملتا۔ نعرہ صلوات۔ صلی اللہ ممدو کی ولادت بعدی آپ تمام مومنین کو پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت آپ تمام کو مبارک ہو۔ 2 مرتبہ نعرہ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی کسی بھی بزم میں جانا علی علی کہنا، کسی بھی بزم میں جانا علی علی کہنا، وجود اپنا بتانا علی علی کہنا، وجود اپنا بتانا علی علی کہنا، لحد میں یا کہ فرشتے کریں جو تو سے سوال، لحد میں یا کہ فرشتے کریں جو تو سے سوال، جواب کوئی بھی نہ دینا علی علی جواب کوئی بھی نہ دینا علی علی کہنا۔ پر محمد آل محمد صلوات۔ بس 3 منٹ کی ایک منقبت ہے، 3 منٹ سے زیادہ انشاءاللہ نہیں پڑھوں گا، آپ سب ساتھ دیجیے گا۔ حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، آدم و نوح پیغمبر ہویا حضرت عیسیٰ، یونس و خضر ہو
یاسو کے حضرت موسیٰ وقت ان پر بھی جا، وقت ان پر بھی جا آیا تو علی یاد آیا. سبحان اللہ. حیدری وقت ان پر بھی جب آیا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. گھر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا، کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا. درجوں دیوار میں، درجوں دیوار میں آیا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. ممدو کے حوالے سے کہ جو کہ اقوال پیغمبر کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم علی کو بھی نہیں جانتے یہ کہتے ہیں. ان کو مٹی میں، ان کو مٹی میں دبایا تو علی یاد آیا. ان کو مٹی میں دبایا تو علی یاد آیا. حیدری حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. قلب باطل کو کئی ٹکڑوں میں بٹتا دیکھا، تخت کیا چیز ہے دربار الٹتا دیکھا. خطبہ زینب نے، خطبہ زینب نے سنایا تو علی یاد آیا. خطبہ زینب نے سنایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. آخری بن جیسے کہ وعدہ کیا تھا. شب معراج عجب بات ہوئی یا گوہر، سن کے آواز خدا چوک اٹھے پیغمبر. جب نظر کچھ نہیں، جب نظر کچھ نہیں یاد آ تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. جعفر صادق کی ولادت بہت بہت مبارک. ایک برندین صلوات. ابھی پچھلی ولادت میں ہمارے دانش بھائی نے پڑھی تھی، نئی وہ منقبت ہے پر نئے بند تھوڑے. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا، میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. ہر کوئی ہے آپ کے دیدار کو ترسا ہوا،
میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا سن رہا ہوں آئیں گے عباس بھی ساتھ آپ کے ارے سن رہا ہوں آئیں گے عباس بھی ساتھ آپ کے کب سے ہے میرا تصور بس وہیں ٹھہرا ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا از محمد تا محمد دستخط سب نے کیے از محمد تا محمد دستخط سب نے کیے سرغر کے فیصلے سے فیصلہ حر کا ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا ارے وہ جو اپنی آنکھوں سے لشکر پلشکر روک دے ارے وہ جو اپنی آنکھ سے لشکر پلشکر روک دے ایسا پوتا ابو طالب کے ہی گھر پیدا ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا ارے وہ تو تھے عبداللہ و عباس قاسم و اکبر سبھی ارے وہ تو تھے عبداللہ و عباس قاسم و اکبر سبھی ان نورانی نور میں اصغر سنو چھایا ہوا میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی صلوات پڑھیں صادق رسول اور صادق امام کی ولادت آپ تمام کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں آپ کی جانب سے اپنی جانب سے فرزند معصومین امام عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں صلوات پڑھیے یاسین مزمل مدثر بشیر نذیر خاتم الانبیاء خاتم النبیین تخلیق رسولاں کا فن چھوڑ دیا رب نے آخری رسول ہے نا تخلیق رسولاں کا فن چھوڑ دیا رب نے پھر سن لیجئے تخلیق رسولاں کا فن چھوڑ دیا رب نے اس درجہ حسین تم کو سرکار بنایا ہے صلوات پڑھیے محمد والے آخری نبی بنا کے اللہ نے کوئی رسول کوئی نبی بنایا ہی نہیں اس درجہ حسین سرکار تم کو بنایا ہے عزیزوں
باتیں تو میں بہت ساری کہنا چاہ رہا تھا، مگر جس نے اعلان کیا تو وہی نہیں ہے، ورنہ تو آج موڈ میں تھے کہ کلاس لیں گے باقاعدہ سے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سورہ والضحیٰ 3 آیتیں مسلسل میں نے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ اپنے حبیب سے سوال کر رہا ہے، سوالیہ انداز میں کہہ رہا ہے، میرے حبیب جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کرائی؟ اور اے میرے حبیب جب ہم نے تمہیں گمنام پایا تو کیا ہم نے تمہیں پہچانوایا نہیں؟ اور اے میرے حبیب جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا، نادار پایا، مفلس پایا تو کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں بنایا؟ لوگوں کا بنایا ہوا غنی اور ہے، اللہ کا بنایا ہوا غنی اور ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ہاں جلدی سن لیجئے، چونکہ اسی میں چاہتا تھا، اس میں 10 منٹ آپ کو الجھا سکتا تھا، لیکن میں نے 10 منٹ کے بعد کا نکتہ بلا تمہید ہی آپ کو دے دیا۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہو آج؟ ہاں جی، ہاں آج رسول کی ولادت کی شب ہے، جشن منانے کے لیے آئے ہیں۔ تاریخ وفات کب ہے رسول کی؟ 28 صفر، یہ تو ہمارا ہے نا، ان کا کیا ہے؟ 12 کو آئے 12 کو گئے ہیں، وہ 12 ہم 17۔ یہ تو بچے بھی کہہ چکا کہ 5 کا فرق ہے، لیکن اگر میں بھی وہی بات کہنے لگوں تو پھر بات ہی کیا ہے؟ 12 کو سرکار آئے، 12 کو ہی چلے گئے۔ میں پھر دوہرا دوں جملہ، 12 کو آئے 12 کو گئے، 12 کو آئے 12 کو گئے۔ پھر سن لیجئے، متوجہ نہیں ہوئے نا بھی، 12 کو سرکار آئے 12 کو چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی نہ 12 کے بغیر آتا ہے نہ 12 کے بغیر جاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ نہ 12 کے بغیر سرکار آتے ہیں نہ 12 کے بغیر، اور اللہ نے بھی کیا انتظام کیا اور کیا اہتمام برتا ہے اللہ نے کہ جس دن نبی آئے، نبوت اور امامت کا رشتہ سمجھے، رشتہ سمجھے نبوت اور امامت کا، جس دن نبی دنیا میں تشریف لائے اسی دن اللہ نے اسی تاریخ میں ایک امام کو بھیجا، اور جس دن گئے ہیں رسول اسی تاریخ میں اللہ نے ایک امام کو بلایا۔ سمجھے دنیا، نہ نبوت امامت سے جدا ہے نہ امامت نبوت سے جدا ہے۔ پہنچ گئی بات آپ تک؟ اللہ نے کیا کہا؟ میرے حبیب جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کرائی؟ ہم نے تمہاری تربیت نہیں کرائی؟ کس کے ذریعے سے ہوئی پرورش؟ شرما کیوں رہے ہیں بھائی، بولیے، کس کے ذریعے سے؟ ابو طالب کے ذریعے سے۔ جب رسول کی ولادت کا وقت نزدیک آیا تو والدہ گرامی رسول اسلام کی آئیں ابو طالب کی خدمت میں، چونکہ سردار مکہ ہیں، سرکار ولادت کا وقت نزدیک ہے، ولادت کہاں ہوگی؟ سردار ولادت کا وقت نزدیک ہے، ولادت کہاں ہوگی؟ ابو طالب نے مسکرا کے کہا بی بی گھبرائیے نہیں، میرا گھر حاضر ہے، گھبرائیے نہیں میرا گھر حاضر ہے، گھبرائیے نہیں میرا گھر حاضر ہے۔ تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ رسول کی ولادت ہوئی ابو طالب کے گھر میں، اور تاریخ سے یہی ثابت نہیں کہ ولادت ابو طالب کے گھر میں ہوئی، بلکہ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول کا نام محمد بھی ابو طالب نے ہی رکھا۔ خالی یہی ثابت نہیں کہ نام ابو طالب نے رکھا،
بلکہ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ پرورش بھی ابو طالب نے ہی کی. خالی یہی ثابت نہیں کہ پرورش ابو طالب نے کی، بلکہ رسول کی حفاظت بھی ابو طالب نے ہی کی. اور صرف حفاظت ہی ثابت نہیں، بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ بارات بھی ابو طالب کے ہی مال سے گئی. اور صرف یہی ثابت نہیں کہ بارات ابو طالب کے مال سے گئی، یہ بھی ثابت ہے ولیمہ بھی ابو طالب کے مال سے ہوا. کتنے لوگ تھے ولیمہ کھانے والوں میں بھائی؟ شرم نہیں آتی؟ کافر کا مال کھا رہے ہو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ولادت ہوئی رسول اسلام کی، مگر ہاں کہہ دیا یہ جاتا ہے کہ یہ تو کہاں گئے، وہ تو ہے ہی نہیں. کہہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بس علی علی کرتے ہیں، اور انہیں تو یہ تو رسول کو مانتے ہی نہیں ہے. ہم نے کہا حضور قصور ہماری خطابت کا نہیں ہے، آپ کی سماعت کا ہے. یہ تو بس اپنی مجلسوں میں علی علی، اپنی محفلوں میں بس علی علی. قصور ہماری خطابت کا نہیں ہے، قصور ہے آپ کی سماعت کا. ہم اپنی مجلسوں میں محفلوں میں علی علی کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو جب ہم رسول کے وصی کو اتنا چاہتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اور دوسرا الزام اور سنا دوں اس سے آگے کی بات. اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ صاحب یہ تو علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. میں آؤں گا وہیں. علی کو نبی سے افضل مانتے ہیں اور علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. پھر وہی جواب ہے، قصور ہماری تقریر کا نہیں ہے، آپ کے سننے کا ہے. قصور ہماری خطابت کا نہیں ہے، سماعت کا ہے. کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو رسول کو سننا ہوا تو آپ گئے اپنے یہاں اور وہاں جھوم جھوم کے قاری صاحب نے پڑھا. رسول وہ ہے جس کو جبریل نے پڑھایا. قصور ہماری خطابت کا نہیں ہے، قصور آپ کی سماعت کا ہے، تقریر کا نہیں، آپ کی تحریر کا ہے. کیا مطلب؟ جب آپ کو رسول کو سننا ہوا تو آپ گئے اپنے یہاں، وہاں جا کے حافظ جی نے جھوم جھوم کے پڑھا رسول وہ ہے. سرکار کو جبریل نے پڑھایا، سرکار کو جبریل نے پڑھایا، سرکار کو جبریل نے پڑھایا. وہی مجمع جب یہاں آیا تو یہاں سے پڑھا گیا، جبریل کو علی نے پڑھایا، جبریل کو علی نے پڑھایا. جبریل علی جی صاحب بڑھا دیا اور رسول کا مرتبہ ہو گئی نا. دلیل مل گئی کہ نہیں؟ وہاں تو کہہ رہے تھے سرکار کو جبریل نے پڑھایا، اس کا مطلب سرکار اور علی. قصور ہماری خطابت کا نہیں، آپ کی سماعت کا ہے. کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کو رسول کو سننا ہوا تو گئے اپنے یہاں، تو وہاں سنا گیا، سرکار کو جبریل نے پڑھایا. اور جب آپ آئے ہمارے یہاں آئیے، پتہ چلے گا نبی کیسے پڑھا جاتا ہے، علی کیسے پڑھا جاتا ہے. یہاں آئیں گے تبھی تو پتہ چلے گا نا. جب یہاں آیا مجمع تو پتہ چلا کہ جبریل کو علی نے پڑھایا. دلیل مل گئی. سرکار کو گھٹا دیا، علی کو بڑھا دیا. ارے نادانو، ہم تو وہ قوم ہے کہ جس نے ایک رات کے لیے بھی علی کو نبی سمجھا ہے. ہم آج تک اسے کافر کہہ رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مسئلہ تو یہی ہے نا کہ لیٹ پہنچتے ہیں. جس نے صرف ایک رات کے لیے بھی علی کو نبی سمجھا
ہم اسے کافر کہتے آ رہے ہیں. مگر ہر مذہب دنیا کا ہر مذہب اپنے قائد، اپنے رہبر، اپنے ہادی کو بلند کرتا ہے. مگر مسلمانوں نے جانے کون سی آفت آئی ہوئی ہے، یہ بس یہی کہتے ہیں ہاں ہم جیسا. دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے خود کہا قل انما انا بشر مثلکم، میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں. یہ کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اللہ نے کیوں کہا کہ حبیب کہو میں تم جیسا بشر ہوں؟ اور یہ رسول نے کہا کس سے کہ میں تم جیسا ہوں؟ کلمہ پڑھنے والوں سے، اقرار توحید کرنے والوں سے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے، محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں سے نہیں، ان سے نہیں کہا رسول نے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. پھر کس سے کہا؟ کہ ان سے کہا کہ جو رسول کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، جو رسول پر کوڑا پھینکا کرتے تھے، جو رسول پر اوجھڑی پھینک دیا کرتے تھے، ان سے رسول نے خطاب کر کے کہا مجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانو، نبی نہیں مانتے تو نہ مانو، کم از کم اپنے جیسا بشر تو مانو، کم از کم اپنے جیسا بشر تو مانو. نایاب بھائی نیند آ رہی ہے؟ کم از کم اپنے جیسا بشر تو مانو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خطاب اور رسول کا خطاب مومنین سے نہیں تھا بلکہ کافروں سے تھا. اب جو بھی جہاں بھی رسول کو اپنے جیسا کہے، صلوات پڑھیے محمد اور محمد. اور یہ کہاں سو رہے ہیں اپنے جیسا کہنے والے؟ کہاں سو رہے ہیں اپنے جیسا کہنے والے؟ تم اگر بولو تو گفتگو کہلائے، وہ اگر بولے تو حدیث کہلائے. تم اگر اپنے حبیب سے ملنے جاؤ تو ملاقات کہلائے، وہ اگر اپنے حبیب سے ملنے جائے تو معراج کہلائے، وہ اگر اپنے حبیب سے ملنے جائے تو معراج کہلائے. تم قانون بناؤ تو قانون میں شدت ہو، وہ قانون بنائے تو قانون حجت ہو. وہ خوبصورت تم بدصورت، وہ خوب سیرت تم بد سیرت، وہ خوش اخلاق تم بد اخلاق، وہ درود والا تم سود والے، وہ کھلانے والا تم کھانے والے. اور جملہ کہہ دوں، تمہاری شان رضی اللہ، اس کی شان صلی اللہ. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا ہاں 9 کی محفل کا بھی تو کوٹا پورا کرنا ہے نا مجھے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. اچھا سنیے، دنیا انسانیت کا سب سے پہلا قتل کون سا ہوا ہے؟ ہاں، حابیل قتل ہوئے. کس نے قتل کیا؟ قابیل نے. اپنے جیسا کہہ رہے ہو نا، ملاؤ اپنے کو. قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا، پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. جب حابیل کو قتل کر دیا تو حابیل کا لاشا پڑا ہوا ہے. قتل تو کر دیا حابیل نے، قابیل نے، لیکن سوچ رہا ہے کہ اب اس کا کروں کیا. قرآن مجید کہتا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے قابیل کی ہیلپ کے لیے ایک کوے کو بھیجا. چلیے کوا تو آیا تھا نا، ایک آئے ہو چاہے 2 آئے ہو، تحقیق کرتے رہیے گا آپ. کوا آیا. صلوات پڑھیے محمد والے. کوا آیا، اس نے آنے کے بعد ایک پنجوں سے اور منقار سے گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودنے کے بعد اس میں ایک چیز کو ڈال دیا، اور چیز کو ڈالنے کے بعد اس نے اپنے پنجوں سے اور منقار سے مٹی کو پھر برابر کر دیا.
قابیل دیکھ رہا تھا اور دیکھ کے ہاتھ مل کے کہنے لگا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے افسوس میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں، ہائے افسوس میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں، ہائے افسوس میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں۔ جاؤ اس آیت کو لے کے علماء کے پاس کہ اس کا مطلب کیا ہے جو قابیل نے کہا ہائے افسوس میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو کوے سے الگ کیا اور اعلان کیا میں تو اس جیسا بھی نہیں ہوں۔ کیوں؟ علماء جواب دیں گے اس لیے کہ اس نے کوے سے شریعت کا ایک قانون سیکھ لیا تھا، اس نے کوے سے شریعت کا صرف ایک قانون سیکھا تھا۔ قابیل نے کوے سے شریعت کا صرف ایک قانون سیکھا تو فوراً کہنے لگا میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں۔ کمال ہے مسلمانوں کا، جو پورا دین لے کے آیا، جو پوری شریعت لے کے آیا، اسی کو کہتے ہیں کہ ہم اس جیسے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ بس آخری بات، کیوں کہا اللہ کے رسول نے کہ میں تم جیسا بشر ہوں؟ ضرورت کیا آن پڑی تھی؟ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا کہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہوگا تم مجھے بشر کہو، اس لیے کہ 2 ہاتھ تمہارے پاس ہیں، 2 ہاتھ میرے پاس ہیں، 2 پیر تمہارے پاس ہیں، 2 ہی پیر۔ پہنچ رہے ہیں آپ؟ مجھے کم سے کم بشر تو مانو، نبی نہیں مانتے نہ مانو، رسول نہیں مانتے نہ مانو، لیکن کم از کم بشر تو مانو۔ اللہ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو تب نبی سے نہیں کہا کہ نبی کہو کہ میں نبی ہوں، نہ نبوت کا اعلان کرایا نہ رسالت کا اعلان کرایا، تو پھر نبی کے ذریعے نبی کی بشریت کا اعلان کیوں کرایا؟ نہ نبی نے نبوت کا اعلان کیا نہ رسالت کا کیا، لیکن رسول کہہ رہا ہے کہ میں بشر ہوں، اور اللہ نے کہا میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ نہ نبوت کا اعلان کرانے کے لیے اللہ کی اجازت کی ضرورت، نہ رسالت کے اعلان کے لیے اللہ کی اجازت کی ضرورت، لیکن جب بشریت کا اعلان ہوا تب اللہ نے اجازت دی۔ سوچو مسلمانوں، جو نبی اپنی بشریت کا اعلان اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کرے، وہ علی کی ولایت کا اعلان۔ صلوات پر محمد آل محمد۔ اب 2 جملے امام سے متعلق بھی ہو جائیں ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ جو اپنے جیسا سمجھ رہے تھے، نہ وہ ان جیسے ہو سکے نہ اپنے ہی رہے، نہ وہ اپنے ہی جیسے رہے، الگ ہی پہچانے جاتے ہیں۔ کس کارخانے سے تعلق ہے ان کا؟ لیکن جن کو اللہ نے تھوڑی سی طاقت آنے کے بعد انسان بس خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے، اور یہ مزاج آج کا نہیں ہے، صدیوں پرانا ہے۔ عابد بھائی، جب تک آپ کا نام نہ لیں ہم، چھٹے امام کے زمانے میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص تھا جس کا نام تھا جود بن درہم۔ پانی سے مٹی سے کچھ تھوڑے سے کیڑے مکوڑے بنائے اور وہ کہنے لگا کہ میں ہی
باقی ائمہ نے بھی کارنامے کیے ہیں، لیکن چھٹے امام نے اللہ کی توحید کو بچایا ہے۔ باقی ائمہ نے بھی قربانیاں دی ہیں، لیکن چھٹے امام کے زمانے میں چھٹے امام نے توحید پرستی کو زیادہ عروج دیا ہے۔ توجہ رہے عزیزوں، بنایا کچھ کیڑے مکوڑوں کو اور بس وہ کم ظرف ہوتے ہیں جو تھوڑا سا پانے کے بعد اترانے لگتے ہیں، کم ظرف ہوتے ہیں وہ جو تھوڑا سا پانے کے بعد اترانے لگتے ہیں، بنا دیے، جبکہ کم ظرفی ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی باظرف ہوتا تو پہلے ہی سمجھ جاتا، نہ تو مٹی میری تھی نہ پانی میرا تھا، نہ مٹی میری، کم ظرف تھا نا۔ بنانے کے فوراً بعد کہنے لگا کہ دیکھو آج سے میں بھی خالق ہوں اور میں بھی چیزیں بنا لیتا ہوں۔ یہ تو آج بھی ہے نا، ایک چیز چھوٹی سی کسی نے بنا دی اور سوچنے لگا کہ ہاں بھائی میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ چھٹے امام کو خبر پہنچی کہ فلاں شخص نے خالق ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ 3 سوال بلا کے چھٹے امام نے اس سے کیے کہ اگر تو خالق ہے، اگر تو ان کا مالک ہے تو یہ بتا کہ ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں؟ یہ کس کے بس کی بات ہے؟ کہا اچھا اگر یہ نہیں پتا تو یہ بتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک کام کر، جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں انہیں مغرب کی طرف موڑ دے، جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں انہیں، کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا پھر تیرے بس کی بات کیا ہے؟ بس خدائی کا دعویٰ کرنا۔ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، نہ مجھے تعداد معلوم ہے، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ نر کتنے مادہ کتنے، نہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ مشرق میں جانے والوں کو مغرب میں موڑ دوں، مغرب میں جانے والوں کو مشرق میں موڑ دوں۔ مولا نے کہا اچھا اب تک تو اپنا اختیار دکھا رہا تھا، لیکن اب بندگان خدا کا اختیار دیکھ، اب بندگان خدا کا اختیار دیکھ۔ مولا نے اشارہ کیا، نر الگ ہوئے مادہ الگ ہوئے، جو مشرق کی طرف جا رہے تھے مغرب کی طرف مڑے، جو مغرب کی طرف تھے وہ مشرق کی طرف مڑے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا یہ تو پھر جاندار چیز ہے، یہ کیڑے مکوڑے تو پھر جاندار چیز ہیں۔ مولا مشکل کشا کے پوتے کے لیے ان کیڑے مکوڑوں کو موڑنا کیا بڑا کام ہے، جس کے دادا نے ڈوبتا ہوا سورج پلٹا دیا۔ صلوات بر محمد۔ ابو شاکر دیسانی اس کو بھی خدائی کا بھوت سوار ہوا، چھٹے امام نے بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ اچھا تم بھی کچھ جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہ تصور کرو ایک بہت بڑا قلعہ ہے جس میں سونا اور چاندی بھرا ہوا ہے، لیکن نہ سونا چاندی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، نہ چاندی سونے کو کوئی نقصان پہنچاتی ہے۔ توجہ رہے عزیزوں، نہ سونا چاندی پر غالب آتا ہے، نہ چاندی سونے پر غالب آتی ہے، اور اس قلعے کے اس محل کے دروازے چاروں طرف سے بند ہیں، لیکن کچھ مدت کے بعد ایک دروازہ کھلتا ہے اور اس دروازے سے اللہ کی ایک جاندار مخلوق باہر آتی ہے۔ انسان تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک قلعہ ہو، سونے چاندی سے بھرا ہوا ہو، ایک دروازہ کھلے تو جاندار مخلوق باہر آئے۔ پہچانیے الوہیت، توحید، کمال پروردگار۔ چھٹے امام نے کہا دور کیوں جا رہا ہے؟ وہیں برابر میں ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، بچے کے ہاتھ میں مرغی کا انڈا تھا۔ مولا نے ہاتھ سے لیا اور لینے کے بعد کہا دیکھ ابو شاکر دیسانی وہ قلعہ یہ انڈا ہے۔
وہ قلعہ انڈا کا مولا کیسے کا یاد رکھ، اس میں جو سفیدی ہے وہ چاندی کی مانند ہے، اور اس میں جو زردی ہے وہ سونے کے مانند ہے، لیکن نہ یہ زردی سفیدی کو نقصان پہنچاتی ہے، نہ ہی سفیدی زردی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کہ کچھ دنوں کے بعد اسی کا ایک دروازہ کھلے گا جس سے ایک جاندار مخلوق باہر آئے گی۔ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ میں بھی خالق ہوں، میں بھی موجد ہوں، میں بھی بنا لیتا ہوں، لیکن اگر ہمت ہے، اگر دم ہے تو ایسے قلعے سے کوئی جاندار مخلوق بنا کے دکھاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فی پروردگار ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں خیر و برکت و ترقی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عنایت فرما، جو با اولاد ان کی اولاد کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہمارا شمار امام کے سچے اور واقعی انصار میں ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حکم ہوا ہے کہ ایک مرتبہ 5 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت